الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شیخ انصاری صاحب اپنی طرف سے ایک تعریف پیش کر رہے ہیں۔ 3 تعریف جو بیع کی گئی اس کو قبول نہیں کیا، اس کے اوپر اشکال تھے، اور اپنی تعریف کے لیے انہوں نے بتایا کہ ہماری تعریف کے اوپر بقیہ سارے اشکالات جو اب تک بیان کیے گئے ہیں وہ وارد نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ بھی کہا کہ 7-8 ایسے امور ہیں کہ جو ہماری تعریف کے اوپر نقص وارد کرتے ہیں، اشکال پیدا ہوتے ہیں، اور ان سارے 7-8 اشکال اور نقص کو وہ دور کریں گے اور کہتے ہیں کہ وہ وارد نہیں ہے۔ ان میں سے ہم نے 2-3 پڑھا۔ بیع الدین علی من ہوا علیہ پر گفتگو تھی، اس کو ہم نے بیان کیا کہ چونکہ دائن تملیک کرنا چاہ رہا ہے اور مدیون تملک پہلے سے کیے ہوئے ہے اور اس کے اوپر تملیک کرنا ممکن نہیں ہے، چونکہ تملک نہیں ہو سکتا مدیون کی طرف سے، لہذا دائن کی طرف سے تملیک کرنا صحیح نہیں ہے، اور جب تملیک کرنا صحیح نہیں ہے تو بیع کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ بیع تملیک ہے اور تملیک کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والا تملک کر سکتا ہو، وہ شے پہلے سے اس کے پاس ہے۔ چونکہ وہ تملک نہیں کر سکتا لہذا تملیک دائن کی طرف سے ممکن نہیں ہے، اور جب تملیک دائن کی طرف سے ممکن نہیں ہے تو بیع بھی واقع نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اگلا اشکال اس کو بیان کرنے جا رہے ہیں، توجہ کریں۔ وَمِنْ حَاسِدُقُهُ عَلَى الشِّرَاءِ۔ جناب شیخ انصاری صاحب آپ نے جو تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ انشاء و تملیک عین بمال، تملیک کرنا کسی عین خارجی کا، بیچنا، ایجاد کرنا، کس کے لیے؟ بائع کی طرف سے مشتری کے لیے، اور وہ بھی مقابل میں مالیت رکھنے والی کوئی چیز دے۔ آپ نے یہاں پہ انشاء و تملیک عین کہا ہے۔ تملیک عین مشتری بھی تو کرتا ہے، مشتری جو مقابل میں مال دیتا ہے وہ کیا ہے؟ مدیون اور معوض کو تملک کرتا ہے اور ثمن کو تملیک کرتا ہے، کس کو؟ مشتری، بائع کو۔ تو آپ کی تعریف معنی اغیار نہیں ہوئی۔ مشتری کے عمل کو جو شراء ہے وہ بھی ایک قسم کی تملیک مال ہے، اور بائع کا بھی عمل کیا ہے؟ تملیک عین ہے۔ دونوں طرف سے تملیک ہو رہی، آپ کی تعریف شامل ہو رہی ہے کار بائع کو بھی اور کار مشتری کو بھی، جبکہ تعریف ایسی ہونا چاہیے کہ غیر اس میں شامل نہ ہو۔ توجہ کریں، صدقہ علی الشراء، آپ کی تعریف صادق آ رہی ہے شراء کے اوپر۔ شراء کے اوپر صادق آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مشتری جو مقابل میں معوض کے، مبیع کے، مضمن کی چیز دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے یا شے دے رہا ہے، بہرحال مالیت رکھنے والی جو بھی چیز دے رہا ہے وہ تملیک کر رہا ہے۔ جی فرمائیں۔ اچھا جی، اب اس کی میں وضاحت کرنا تو پہلے اس کو پڑھ لیا جائے۔ جی، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ مال تملیک کر رہا ہے، لہٰذا آپ کی تعریف شامل ہو رہی ہے شراء کو بھی، جبکہ تعریف جو ہے معنی اغیار ہونا چاہیے، طرد کرنے والی ہونا چاہیے۔ طرد یعنی بھگانا، دور کرنا۔ تعریف جو ہے طرد کرنے والی ہونا چاہیے اور عکس کرنے والی ہونا چاہیے۔ عکس یعنی کیا؟ شامل کرنا سب کو، جتنے افراد ہیں۔ طرد یعنی کیا؟ غیروں کو بھگانا، دور کرنا۔ اور یہ آپ کی تعریف جو ہے شراء کے شامل ہونے کی وجہ سے جامع تعریف نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْمُشْتَرِي بِقَبُولِهِ لِلْبَيْعِ، کیونکہ جب مشتری قبول کرتا ہے، تملک کرتا ہے مبیع کو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بیع میں مبیع کو قبول کرنے کے ساتھ مشتری یملک مالہ، اپنے مال کو تملیک کرتا ہے، کس کے بدلے میں؟ بعوض المبیع، مضمن کے بدلے میں، مبیع کے بدلے میں وہ آپ کو چیز جو دے رہا ہے وہ بھی تملیک کر رہا ہے۔ اور آپ نے کیا کہا تھا؟ انشاء تملیک مال، تملیک عین بمال، یہ تعریف اس کو بھی شامل ہے۔ جواب اس کا پہلے پڑھ لیں یا ادھر
वापस चले जाएं, पहले जो छूट गया उसको। एक चीज़ और, वमिनहा इन्नहु यशमलु तमलीक बिल मुआतात मा हुक्मिल मशहूर बल दअवल इजमा अला अन्नहा लैसत बयान। तवज्जो करें, मुआतात के सिलसिले में 3 नज़रिया पाया जाता है। एक नज़रिया ये पाया जाता है कि मुआतात भी बय है, दूसरा नज़रिया ये पाया जाता है कि मुआतात बय नहीं है, तीसरा नज़रिया ये पाया जाता है कि मुआतात बय तो है मगर बय बातिल है, चौथा नज़रिया पाया जाता है बय है, चौथा भी है बय है मगर बय लाजिम नहीं है, नतीजा बख्श नहीं है। एक किस्म का किसी शय को किसी के हवाले कर लेना कि वो आप उसमें तसर्रुफ़ करें, इसको इबाहा कर दिया, इस तरह की नज़रियात पाए जाते हैं। बाज़ लोगों ने तो यहाँ पर ये यहाँ तक दावा कर दिया है कि असलन बय नहीं है, बय ना होने की जो मशहूर ने दावा किया है और फिर उसके ऊपर इत्तेफाक जो किया कि बय नहीं है, जबकि आपकी तारीफ क्या है, इंशाए तमली के माल जो आप कर रहे हैं, एक मरतबा लफ्ज़ बोल रहे हैं, मल्लक तो का हाज़िल किताब बेशरत दनानीर कह रहे हैं, और एक मरतबा नहीं, किताब आपने दिया, सामने वाले को तमलीक किया, उसने 10,000 निकाला, आपको दे दिया, मामला हो गया। ये मामला मुआतात का जिसमें लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये क्या होता है, बाये की तरफ से तमलीक होता है। मुआतात के सिलसिले में जो हमने 3 या 4 नज़रिया में जिक्र किया, मुआतात की तारीफ, बय की तारीफ मुआतात को शामिल हो रही है। दोबारा तवज्जो से सुनें, बय की तारीफ मुआतात को शामिल हो रही है, जबकि मशहूर उलमा का नज़रिया यह है कि मुआतात बय नहीं है, बल्कि दावाए इजमा किया गया कि मुआतात बय नहीं है। तो जब मुआतात बय नहीं है, खारिज फर्द है, तो आपकी तारीफ उसे शामिल नहीं होना चाहिए, जबकि तारीफ शामिल हो रही है। पहले इश्काल पढ़ते फिर जवाब। वमिनहा मा अन्नहु यशमलु तमलीक बिल मुआतात, वो मामला जो मुआतात के तरीके से हो रहा है उसमें भी तमलीक किया जा रहा है। जब तमलीक किया जा रहा है तो आपकी तारीफ शामिल मुआतात हो रही है। मा हुक्मिल मशहूर, मशहूर उलमा का नज़रिया यह है कि मुआतात बय ही नहीं है, बल दावल इजमा अला अन्नहा, बल्कि बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक दावा कर लिया कि इजमा पाया जाता है कि मुआतात बय नहीं, ना लैसत बयन, मुआतात बय नहीं। ये इश्काल वाज़ेह हुआ ना कि आपकी तारीफ क्या है, इंशा और तमलीक ऐन बेमाल, यहाँ पे तमलीक लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, तमलीक किया जा रहा है। मुआतात में भी तमलीक होती है, सामने वाला बग़ैर अल्फाज को बोले हुए चीज़ को दे रहा है या अपनी ज़बान में कुछ इस्तेमाल कर रहा है कि तहरीर जिम 10 की है, उसका ठीक है, पैसा उसने दिया, आपने किताब उसके हवाले कर दिया, जो इंशाए तमलीक कौल के ज़रिए से हो रही थी, अभी वो क्या है, एताए तरफ़ैनी के ज़रिए से हो गई है। आपकी तारीफ मुआतात को शामिल हो गई, जबकि मशहूर का नज़रिया है कि बय नहीं है। जवाब इसका ये है, वफ़ी है मा सयजी ओ मिन कौनिल मुआतात बयन, आप घबराएं नहीं, मुआतात बय है, हम इसको साबित करेंगे, लिहाजा हमारी तारीफ के ऊपर नक्स वारिद न करेगी। जाम माने अगियार नहीं है, नहीं बल्कि जामे अफराद है, फर्द बय में से क्या है, मुआतात भी है और उसको शामिल है, लिहाजा ये तारीफ हमारी सही है। वफ़ी है मा सयजी और करीब आएगा चंद सफ़ात के बाद कि मिन कौनिल मुआतात बयन, एताए तरफ़ैनी में जहाँ कलिमात नहीं इस्तेमाल किए जाते, लेन देन किए जाते हैं, वो मुआतात कहलाते हैं, वो भी बय है। और अगर बय को शामिल हो रही है हमारी तारीफ, तो ये तो हुस्न है कि हमारी तारीफ क्या है, जामे अफराद है। आप उसको जो है मुआतात को खारिज करके ये ना कहें कि हमारी तारीफ माने अगियार नहीं है। तो फिर ये जो मशहूर ने कहा कि मुआतात बय नहीं है, ये दावा इजमा जो किया गया कि मुआतात बय नहीं, इसका क्या करेंगे? जवाब उसका यहाँ पे एक लफ्ज़ में दे रहे हैं, व अन्ना मुराद अन्नाफीन, जो लोग मुआतात की नफ़ी कर रहे हैं कि वो बय नहीं है, उनकी मुराद क्या है, वो क्या नफ़ी कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि मुआतात बय है और मशहूर कह रहे हैं कि मुआतात बय नहीं है, तो इस नफ़ी करने वाले मुआतात को बाय से खारिज करने वालों की मुराद क्या है? वो ये है, नफ़ियो सेहत ही, नफ़ियो सेहत मुआतात, बय है मगर बय सही नहीं है। कुछ लोगों ने ये कहा है कि बय तो है, हम मानते हैं, लेकिन बय सही नहीं है। खूब ऐसी ही तारीफ होना चाहिए कि जो तमाम अफराद को शामिल हो, सही और फासिद दोनों के ऊपर सादिक है,
جو لوگ نفی کر رہے ہیں وہ صحت معاتات کے بے ہونے کی نفی کر رہے ہیں، معاتات بے ہی نہ ہو اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات ہم نے ایک اور بھی کہی، وہ کیا؟ ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ معاتات بے ہے، بے صحیح بھی ہے مگر لازم نہیں ہے، لزوم آور نہیں، اثر اس کا ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ تملیغ کرنے پہ اس شے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں تو ایک ہی جواب دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ معاتات بے نہیں ہے، ہم جواب میں یہ کہیں گے کہ وہ صحت معاتات کے بے صحیح ہونے کی نفی کر رہے ہیں، معاتات بے ہی نہ ہو اس کی نفی نہیں کر رہے، لہٰذا یہ اشکال وارد نہیں ہوا۔ واضح ہے نا؟ اگلا جو تھا کہ شرع کے اوپر آپ کی تعریف صادق آ رہی ہے، کیونکہ شرع میں کیا کرتا ہے؟ مشتری عوض کو، بدل کو تملیک کرتا ہے، بائع کے حوالے کرتا ہے، تو آپ کی تعریف مشتری کے عمل کو بھی شامل ہے۔ اس کا جواب پڑھتے ہیں، وفیہ ان التملیک فیہ ضمنی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، ملکیت کسی کی بنانا، اس کے طریقے مختلف طریقے ہیں، مختلف طریقے سے کسی شے کا کسی کو مالک بنایا جاتا ہے۔ کبھی تملیک اصلی اور حقیقی ہوتی ہے جیسا کہ بے میں ہے، کبھی تملیک حقیقی نہیں ہوتی، طبعی طور پر ملکیت کسی چیز کے اوپر آ جاتی ہے، چونکہ پہلا والا معاملہ درست ہے لہٰذا اس کا نتیجہ، اثر اور کیا نام ہے، طبعی طور پر ملکیت بنتی ہے۔ بے میں انشاء تملیک عین جو کرتا ہے بائع، اصل بے کیا ہے؟ کار بائع ہے، وہ اپنی شے کو تملیک کرتا ہے، جب اپنی شے کو تملیک کرتا ہے تو یہ اصلی اور حقیقی تملیک ہے۔ نتیجتاً جب مشتری قبول کرتا ہے تو اس کی قبول کرنے کی وجہ سے اس کو بھی ملکیت حاصل ہوتی ہے مبیع کے اوپر، اور وہ ثمن جو دیتا ہے وہ بھی تملیک کرتا ہے کسے؟ مشتری پر، بائع کو، مشتری کو یہ تملیک کرتا ہے، یہ طبعی طور پر ہے، ضمنی طور پر۔ حقیقی تملیک جو کیا ہے؟ بائع کی طرف سے ہے، وہ تو اس نے چونکہ قبول کیا ہے تو اب مفت میں تو تھوڑی چیز دی جائے گی اسے۔ دوبارہ سنیں، بائع جو چیز بیچ رہا ہے، تملیک عین جو کر رہا ہے، تو مفت میں تو نہیں تملیک کر رہا، اس کو عوض بھی چاہیے، بدل بھی چاہیے، ثمن بھی چاہیے، تو وہ ثمن دینے والا مشتری ہے، مشتری جو ثمن دے رہا ہے وہ اسے تملیک کرنا ہی کرنا ہے، طبعاً و حقیقتاً نہیں، ضمناً۔ وفیہ ان التملیک فیہ، فیہ جو پہلے آیا ہے اس میں اشکال کا جواب بتا رہے ہیں، اور ان التملیک فیہ جو پھر آیا ہے، یہ فیہ کیا ہے؟ شرع ہے، مشتری جو شرع کر رہا ہے اس میں تملیک ہے، مگر یہ تملیک جو ثمن کی مسمن کو اور والے کو دے رہا ہے، بائع کو دے رہا ہے، یہ تملیک ضمنی ہے۔ وَأَمَّا وَإِنَّمَا حَقِيقَتُهُ، حقیقت شرع جو مشتری کی طرف سے وہ کیا ہے؟ التملک بعوض، تملک کر رہا ہے کس چیز کو؟ مسمن کو، بدلے میں عوض دے رہا ہے۔ واضح ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، مشتری مفت میں تو چیز نہیں لے رہا ہے، بائع نے جو تملیک کیا ہے اس تملیک کے بدلے میں اسے کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ اب یہ دینے کے لیے کبھی اپنے آپ کو حاضر کر دے کہ میں آپ کے 1 ہفتہ خدمت کروں گا، یہ کیا ہے؟ یہ منفعت ہے، یہ مالیت رکھتی ہے، یہ منفعت ہے، عوض کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر دے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ عوض کے طور پہ روپیہ دے دے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ عوض کے طور پہ کوئی چیز دے دے۔ کتاب ہم نے بیچی، میں بائع ہوں، مقابل میں اس نے مجھے فرض کر لے کاپی دیا ہے، تو یہ کاپی کیا ہے؟ عین ہے، مال ہے۔ یہ جو کتاب کے بدلے میں کاپی مجھے تملیک کر رہا ہے یہ تملیک ہے، مگر تملیک ضمنی ہے۔ شرع میں تملیک کیا ہوتی ہے؟ وہ تملک ہوتا ہے، شرع کی اصل کیا ہے؟ تملک کرنا، عوض کے طور پہ کوئی چیز دینا۔ وَإِنَّمَا حَقِيقَتُهُ، ضمیر ہو پلٹ رہی ہے شرع کی طرف، شرع جو مشتری کر رہا ہے وہ حقیقت شرع کیا ہے؟ تملک بعوض، کسی چیز کا مالک ہونا عوض دے کر کے۔ ولذا، اب کہنے کی دلیل کیا ہے کہ شرع صرف تملک ہے، تملیک ضمنی ہے، اصل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا انشاء و تملیک عین بمال، بائع کیا کرتا ہے؟ بیعت کا حاضل کتاب بعشرۃ دنانیر کہتا ہے، اس کی جگہ پر ملکت کل کتاب بعشرۃ دنانیر کہہ سکتا ہے نا؟
मल्लक्तु का बेअशरत दनानीर किताब की कह सकता है। मुश्तरी भी क्या मल्लक्तु का हाज़त समन कह सकता है? नहीं कह सकता है। पहले बाये ने क्या कहा? बेअतु कल किताब बेअशरत दनानीर, पहले वो बेतो कह चुका है या मल्लक्तो कह चुका है। मल्लक्तो के मुकाबिल में मुश्तरी क्या कहेगा? कबिल तो। लेकिन अगर कबिलतो की जगह पे मल्लक्तो लाए, ये दुरुस्त नहीं है। तो अगर मल्लक्तो मिल्कियत असली होती शिरा में, तो जैसे बाये मल्लक्तो कह रहा है वैसे मुश्तरी भी कह सकता। अब चाहे वो मुकद्दम हुआ हो कलाम में बाये, पहले का बेतो का, बेतो भी सही है। मल्लक्तो कल किताब बेअशरत दनानीर, पहले बाये ने कहा, उसने पलट करके क्या कहा? कबिल तो। मल्लक तो नहीं कह सकता कि मैं आपको 10 दिरहम तमलीक कर रहा हूँ। या पहले मुश्तरी ने कहा क्या? मल्लक तो का हादस समन, ये समन मैं तुमको दे रहा हूँ, और फिर बाये क्या कहे? बेतो का या मल्लक तो का, ये भी दुरुस्त नहीं है। यानी कलाम में बाये मुकद्दम हो या मुअख्खर हो, मुश्तरी के जो है कबिलतो तो कह सकता है, इश्तरैतो तो कह सकता है, या इसके जो मुसावी अल्फाज हैं वो तो कह सकता है, मल्लक्तो नहीं कह सकता। और अगर शिरा में भी तमलीक हकीकी होती तो लफ्ज़ मल्लक्तो इस्तेमाल करना सही होता। वाज़ेह है? इबारत पे तवज्जो करें। वलिज़ा ला यजूज़ु शिराउ बिलफ्ज़ मल्लक्तो, चूँकि शिरा में तमलीक ज़िमनी होती है, तमलीक हकीकी नहीं होती, बाये की तरफ से होती है, लिहाजा शिरा को लफ्ज़ मल्लक्तो के ज़रिए से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तक़द्दम अलल ईजाब औ तअख़्ख़रा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? चाहे बाये ने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो, किताब बेचते हुए उसने कहा हो मल्लक्तु कल किताब बेअशरत दनानीर, और चाहे मुश्तरी ने पहले कह दिया हो कि भाई मुझे ये किताब आपकी लेनी है, आप कितने में देंगे? तो इससे पहले कि बाये कुछ बोले, इसने कहा ये 10 दीनार मैं आपकी क्या नाम है, तमल्लुक आपको मिल्कियत में दे रहा हूँ, किताब मुझे दे दीजिए। मुकद्दम हो मुअख्खर हो, तब भी मुश्तरी की तरफ से मल्लक्तो का कलमा इस्तेमाल सही नहीं है। अगर सही होता तब आप कह सकते थे कि आपकी ये तारीफ जो है शिरा को भी शामिल हो रही, इश्काल पैदा हो रहा है। वाज़ेह हुई बात? यानी मल्लक्तो बाये की तरफ से कहना सही है, चूँकि इंशाअ तमलीक के माल है, तमलीक ऐन है, लेकिन शिरा को जो शामिल हो रही है, और आप ये करें कि मुश्तरी क्या करता है? अपनी कीमत को तमलीक करता है, बाये के हवाले करता है। हमने कबूल किया कि तमलीक करता है, लेकिन ये तमलीक ज़िमनी है, तमलीक हकीकी नहीं है। शिरा की हकीकत और है, बाये की हकीकत और है। बाये की हकीकत क्या है? तमलीक ऐन। शिरा की हकीकत तमल्लुक ऐन, तमल्लुक के ऐन है बेएवज़ मुकाबिल में। और अगर ये सही होता, अगर तमलीक असली और हकीकी होती तो जायज़ होता शिरा को मल्लक्तो के ज़रिए कहना। तक़द्दमा अलल ईजाब, बाये की तरफ से ईजाब पर तमल्लक्तो मुक़द्दम कर दिया जाता, चाहे और ताख़रा, चाहे मुअख्खर होता, यानी पहले बाये बोले चाहे पहले मुश्तरी बोले, दोनों सूरतों में मल्लक्तो कहना मुश्तरी की तरफ से सही नहीं। अभी तो अपनी तारीफ का दिफा कर रहे हैं ना, अपनी तारीफ पर इश्काल जो पैदा हुए हैं उसका दिफा कर रहे हैं कि आपने तारीफ की है तमलीक ऐन। जी, अपने इश्काल, अपनी तारीफ पर होने वाले इश्कालात का जवाब दे रहे हैं। और ये इश्काल क्या है कि शिरा भी मिल्कियत बनाए, मुश्तरी की तरफ से शिरा में मिल्कियत बनाई जा रही है। मिल्कियत जब बनाई जा रही तो आपकी तारीफ उसको भी शामिल हो रही। जवाब ये कि नहीं, असल हकीकत बाय तमलीक है, असल हकीकत शिरा तमल्लुक है, लेना है, कबूल करना है, वहाँ असल नहीं। क्योंकि अगर असल होता तो मल्लक्तो कहना मुश्तरी की तरफ सही होता। ज़िम्नन एक इश्काल का जवाब और भी तवज्जो सुने। वबिही यज़हरु इंदिफ़ाउल ईराद बिइंतिक़ाज़िही बिमुस्ताजिरिल ऐन बिऐन। हमने गुफ्तगू की कि इजारे में, इस्तेजार में क्या होता है?
اس گھر کا کرایہ ہم نے مقرر کیا، لینے والا جو کیا نام مستاجر ہے وہ ہمیں یا تو پیسہ دے رہا ہے یا کوئی شے دے رہا ہے یا کوئی عین شے دے رہا ہے یا اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میں آپ کے یہاں ایک مہینہ مثلا خدمت کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اجارے میں ہوتا کیا ہے، سکنت دار کو گھوڑے کے مثلا چلانے کو، ٹیکسی وغیرہ کو کرائے پہ لے جانے کو، یہ سکنت دار، اس کو منفعت بیچی جاتی ہے، منفعت دی جاتی ہے۔ منفعت کے تو جو ہم نے دی ہے گھر کی، اس کے مقابل میں موجر ہوا، گھر کی منفعت کو سکنت دار کو دے رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، منفعت کو بیچ رہا ہوں، صحیح ہے۔ مقابل میں وہ یا تو منفعت مجھے دے رہا ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، یا روپیہ دے رہا ہے یا کوئی شے دے رہا ہے۔ اگر کوئی شے مجھے دے رہا ہے تو یہ کیا ہوگا، تملیک عین ہوگا مستاجر کی طرف سے موجر کو۔ واضح ہوئی بات یا نہیں؟ میں موجر گھر کے سکنا کو بیچ رہا ہوں، مقابل میں وہ اجارے پر مجھے جو چیز بدلے میں دے رہا ہے وہ کیا دے رہا ہے، یا روپیہ دے رہا ہے یا کوئی شے خارجی دے رہا ہے یا منفعت دے رہا ہے یا کوئی حق سے دستبردار ہو رہا ہے، یہ سب ہو سکتا ہے، یا میرے اوپر اس کا کوئی حق ہے، اس حق سے دستبردار وہ ہو رہا ہے، جیسے کہ بھی مصالحت کی بحث میں ہم ذکر کریں گے۔ تو جس وقت مستاجر کوئی آیان خارجی مجھے تملیک کرے تو وہ اس تملیک کو بھی شامل ہے آپ کی تعریف۔ واضح ہوئی بات؟ یعنی انشاء تملیک عین ہو رہا ہے، میں موجر گھر کی منفعت اور سکنا کو دے رہا ہوں، مقابل میں وہ اگر سمن دے، سمن کیا دے گا، سمن اگر وہ منفعت دے رہا ہے تو منفعت کا منفعت سے مقابلہ ہے، اگر وہ عین خارجی کوئی چیز مجھے تملیک کر رہا ہے تو اس کی یہ تملیک کرنا تملیک عین ہے یا نہیں ہے، تملیک عین ہے۔ تو مستاجر کے عمل جو تملیک عین ہے، آپ کی تعریف اس کو بھی شامل ہو رہی ہے۔ عبارت پہ توجہ کریں۔ وبہی، یہی جو ہم نے جواب دیا ہے، کیا جواب دیا ہے کہ شراء میں تملک ہوتا ہے، تملیک نہیں۔ تملیک اگر ہوتی بھی ہے تو وہ ضمنی ہوتی ہے۔ یہی اشکال ایک جگہ اور پیدا ہوتا ہے، جواب یہی جو ابھی ہم نے دیا ہے۔ پہلے اشکال سنیں، اشکال یہ ہے کہ موجر نے گھر کی سکونت کو کرائے پہ دیا، مستاجر نے بدلے میں کوئی عین شے تملیک کیا، وہ جو تملیک عین کر رہا ہے اس کو آپ کی تعریف شامل ہو رہی ہے۔ استجارہ، اور جواب اس کا کیا ہے، کریں وبہی، اسی جو ہم نے جواب دیا ہے اس میں یہ ہے کہ میں تملیک سکنت دار کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں تملیک سکنت دار کر رہا ہوں، مقابل میں مفت میں تو میں سکنت دار کی تملیک نہیں کر رہا ہوں، منفعت جو بیچ رہا ہوں مفت میں نہیں کر رہا ہوں، اصل کیا ہے، میری طرف سے تملیک ہے، ادھر سے جو مل رہا ہے منفعت یا حق سے گزر رہا ہے یا عین خارجی میرے تملیک کر رہا ہے، اس کی تملیک کیا ہے، یہ ضمنی تملیک ہے۔ وبہی یظہر اندفاع، یعنی دور ہو جانا اشکال کا، اسی جواب سے جواب اشکال دفع ہو جائے گا۔ کون سا اشکال اور کون سا ایراد دفع ہو جائے گا، الایراد بے انتقاض ہی، یہی ایراد، یہ اشکال جو پیدا ہو رہا وہ اشکال یہ ہے بے انتقاض ہی، ضمیر ہی کہاں پلٹ رہی ہے، تعریف پر جو اشکال ہے، تعریف پر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، نقض کر رہے ہیں اس سے، کس سے، بمستاجر العین بعین، اگر عین منفعت لینے والا مستاجر عین مقابل میں دے رہا ہو، اگر منفعت دے رہا ہے تب تو اشکال پیدا نہیں ہوگا، کوئی حق جو ہے دے رہا ہے وہ اشکال پیدا نہیں ہوگا، کسی حق سے گزر رہا ہے اشکال پیدا نہیں ہوگا، یا مصالحت کسی اور طریقے سے کر رہا ہے تو اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مستاجر عین مقابل میں عین تملیک کر رہا ہے تو اشکال پیدا ہوتا ہے، بے انتقاض ہی، بے مستاجر العین بعین، یعنی عین کے مقابل میں اگر عین اس نے دیا ہے تو تملیک عین کر رہا ہے، جیسے کہ میں نے سکنت دار کو تملیک کیا ہے، آپ کی تعریف میرے عمل کو بھی شامل ہے اور اس کے بھی عمل کو شامل ہو رہی ہے، اور آپ دو طرف سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ دونوں چیز بیع، یہ مشترک
مستاجر جو تملیک کر رہا ہے یہ بے تو ہے نہیں اور آپ کی تعریف اس کو شامل ہو رہی ہے. کہنے کی اندفاع ہو گیا. کیا اندفاع ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ جیسے ہم نے شراء میں کہا شراء میں تملیک ضمنی ہے، اصل عمل تو بائع کی طرف سے ہے، ویسے مستاجر جو ہمیں کوئی شے دے رہا ہے تملیک کر رہا ہے اس کی یہ تملیک کیا ہے؟ ضمنی ہے. یہ جواب ہے در حقیقت. حیث ان الاستئجار یتضمن تملیک العین بمال، مال سے مراد یعنی منفعت. یہ جو منفعت میں گھر کی سکنت دار جو میں بیچ رہا ہوں دے رہا ہوں کرائے پہ دے رہا ہوں، مستاجر کیا کر رہا ہے؟ مستاجر مجھے تملیک عین کر رہا ہے. مثلا کتاب مجھے دے رہا ہے کرائے کے طور پر. اب یہ جو کتاب مجھے تملیک کر رہا ہے یہ تملیک ضمنی ہے، اصلی تملیک نہیں ہے. بے میں تملیک اصلی ہوتی ہے سو ان الاستئجارہ نہ حیث ان الاستئجارہ، یہاں جو استئجار کر رہا ہے یتضمن تملیک العین، عین کی تملیک کر رہا ہے مجھے مگر ضمنی تملیک ہے. واضح ہے نا؟ ضمنی تملیک ہے. بے مالن آنی بے منفعت، یعنی منفعت جو اس نے لی ہے گھر کا کرایہ گھر میں رہنے کے لیے اس کے بدلے میں مجھے وہ کتابیں ڈھیر ساری دے رہا ہے. یہ جو تملیک عین کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ تملیک عین ہے مگر یہ تملیک ضمنی ہے، بالکل جیسے شراء میں تملیک ضمنی تھی. اصلی استئجار کیا ہے؟ اصلی استئجار یہ ہے کسی شے کے اوپر کسی منفعت کے اوپر مالیت رکھنے والی چیز کے اوپر قابض ہونا، مالک ہونا. موجر اقباض کر رہا ہے اس سکنت دار کو، مستاجر اس کو لے رہا ہے تو مفت میں تو نہیں لے رہا ہے، گھر کا کرایہ اسے دینا. اب وہ کرایہ کے طور پر کبھی مال دیتا ہے کبھی جو ہے منفعت دیتا ہے کبھی کسی حق سے گزرتا ہے. لہٰذا وہ جو تملیک کر رہا ہے یہ تو ایک فرد ہے استئجار کرنے کی، اس فرد میں ایک کیا ہے؟ عین کا تسلیم کرنا، عین کا گھر والے کو دینا. یہ جو عین شے کو گھر والے کو دے رہا ہے یہ تملیک اس کی ضمن ہے. تو یہ اشکال تھا اور ضمناً اس کا جواب بھی ہو گیا. وَمِنْهَا، یہاں پہ بھی توجہ کریں، انتقاض و تردہی بالصلح علی العین بمال. توجہ کریں، مصالحت کئی طریقے سے ہو سکتی ہے. کسی چیز میں نزاع ہو گیا آپ کا کسی برادر سے، آپ نے مصالحت کرنے میں ایک حق اس کے اوپر تھا، اس حق سے وہ ثابت کر دیا آپ نے، کچھ اسے دیا نہیں. اس کے مثلا آپ اس کے شریک کار تھے، معاملہ جو ہے مل کر کے ایک زمین خریدی تھی، حق شفا آپ کو ہے اس کو بھی ہے، آپ نے جو آپ کو حق شفا تھا اس کے حوالے کر دیا. یا اس کی گردن پہ پہلے سے آپ کا قرض تھا، آپ سے نزاع ہو گیا کسی معاملے میں، آپ نے اس قرض کو ابراء کر دیا. یعنی کیا؟ قرض واپس نہیں لے رہے، پہلے سے دیا ہوا تھا، وہ پیسہ دیا ہوا تھا، آپ اس سے گزر گئے، آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا. یہ سب صورتیں ہیں. مصالحت کی دوسری صورت، تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مکان ہے خالی، آپ نے کہا بھائی آپ اس معاملے میں اس زمین کے اوپر مجھ سے مت جھگڑیے، جائیے میرا گھر خالی 1 مہینہ اس میں رہ لیجیے. یہ کیا ہوئی؟ منفعت کے اوپر سکنت دار کے اوپر آپ نے مصالحت کر لی. واضح ہے یہاں تک؟ اور معاملہ ہوا کسی چیز میں نزاع ہوا، آپ نے کیا کہا کہ دیکھیے میں نے فلاں جگہ زمین گھیر رکھی ہے، حیازت کر رکھی ہے، ابھی خریدا نہیں ہے، مجھے حق اولویت، حق حیازت حاصل ہے، حق تحجیر حاصل ہے. جائیے آپ، میں نے اس تحجیر سے میں گزر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، آپ اس کو لے لیجئے. یہ بھی کیا ہے؟ کوئی عین شے تو نہیں ہے. 5ویں صورت یہ ہے کہ آپ اسے مصالحت کرنے میں کوئی چیز دیں اور مقابل میں وہ آپ کو کوئی چیز دے، یعنی تملیک کرے کوئی شے مصالحت کے طور پر. یا آپ تملیک کریں کوئی چیز بیچ نہیں رہے، نزاع ہو گیا، آپ نے کہا بھائی نزاع نہ کریے، جھگڑا نہ کریے، میں آپ کو یہ کتاب تملیک کرتا ہوں، آپ اس جھگڑے سے اس زمین کے ہٹ جائیے. اور وہ جو ہے ہٹ گیا. یہاں پہ آپ نے کیا کیا؟ تملیک کتاب کیا ہے، مقابل میں کس چیز کے؟ کسی چیز کے نہیں. جھگڑا ہوا تھا زمین کے اوپر، آپ نے کتاب اسے حوالے کر دی. یا اس نے نزاع کیا آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے ہٹ جائیے اور اس کے بدلے میں مجھے وہ کوئی چیز آپ کو دے. خلاصے کلام یہ کہ مصالحت کے مختلف طریقے ہیں. مصالحت میں کبھی منفعت دی جاتی ہے، کبھی حق سے
دیا جاتا ہے، کبھی حق سے گزرا جاتا ہے، کبھی برائے ذمہ کیا جاتا ہے، کبھی منفعت، کبھی عین چیز دی جاتی ہے۔ آپ کی تعریف صلح کو شامل ہے، مصالحت کو شامل ہے، جس وقت تملیک عین ہو، چاہے زید کی طرف سے چاہے بکری کی طرف سے۔ اشکال واضح ہوا؟ کہنے کہ آپ کی تعریف اس جگہ پر صلح کو شامل ہے جس جگہ مصالحت میں کسی طرف سے تملیک عین کیا جائے۔ اس طرح سے آپ کی تعریف طارد نہیں ہے، مانع افراد نہیں ہے، جامع افراد بھلے ہی ہو، مانع افراد نہیں ہے۔ کیوں مانع افراد کہہ رہا ہوں، مانع اغیار نہیں ہے، غیروں کو شامل ہو رہی ہے، اس صلح کو شامل ہو رہی ہے جس صلح میں مصالحت کسی عین شے کو تملیک کر کے کی جا رہی ہے۔ حالانکہ تعریف جو ہے آپ کی غیر کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب بعد میں پڑھیں گے، پہلے اشکال پہ توجہ کریں۔ منہا، ان اشکالات میں سے ایک اشکال یہ ہے، انتقاض و تردہی بالصلح، آپ کی تعریف نقض ہو جا رہی ہے، غیر کو طرد نہیں کر پا رہی۔ وہ غیر ہے کیا؟ طرد ہو بالصلح علی العین بمال، جب کسی مال پر مصالحت کرتے ہوئے عین شے دی جا رہی ہو، عین شے اگر مصالحت اس پر ہو رہی ہے تو یہ آپ کی تعریف اس کو شامل ہو رہی ہے۔ آپ نے تعریف میں کیا کہا تھا؟ انشاء و تملیک عین بمال، یہاں پہ بھی تملیک عین بمال ہو رہا ہے، مال وہ منفعت ہو یا عین شے ہو یا کس بھی ہو، جو تملیک کی جا رہی ہے جب وہ عین تملیک کی جائے گی تو آپ کی تعریف اس کو شامل ہو جائے گی۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرے ایک اشکال اور جس کا جواب ایک ساتھ دیں گے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے دوست کو کوئی چیز گفٹ کی، ہبہ ہدیہ کیا، ہدیے میں آپ کی کوئی چشمداش فارسی میں کہتے ہیں، آپ کو کوئی چیز لینا نہیں ہے، لیکن اس نے جو ہے آپ کو خوش ہو کر کے کوئی چیز آپ کے ہدیے کے مقابل میں ہدیے کے طور پر دیا، وہ ہدیے کے طور پر جو چیز دے رہا ہے وہ بھی ملکیت مالیت رکھنے والی عین شے ہے، صحیح ہے؟ نہ تو آپ کی طرف سے یہ ہبہ کرنا حقیقت بیع ہے، بیع اس کو شامل نہیں ہے، نہ اس کی طرف سے جو آپ کو مل رہا ہے وہ حقیقت بیع ہے، تملیک کر رہا ہے، بھلے ہی میں بھی تملیک کر رہا ہوں وہ بھی تملیک کر رہا ہے۔ ہبہ معوضہ دونوں میں بہرحال تملیک ہے، آپ واپس تو نہیں لیں گے، دوست کو ایک چیز پیش کر رہے ہیں، گفٹ کر رہے ہیں تو واپس تو نہیں لیں گے نا۔ تو یہ جو تملیک کر رہے ہیں ہے ہبہ، لیکن تملیک عین ہو رہی ہے، مقابل میں ادھر سے وہ بھی دے رہا ہے تو وہ بھی تملیک عین کر رہا ہے۔ یہ آپ کی تعریف انشاء و تملیک عین بمال اس ہبہ معوضہ کو شامل ہے، اور یہ تعریف جو ہے مانع اغیار نہیں ہے، طرد نہیں کر رہی اغیار کو، ہبہ معوضہ کو شامل ہو رہی ہے، لہٰذا آپ کی تعریف اچھی نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ہم صلح کی پہلے تفصیل پیش کریں گے کہ صلح کے افراد ضرور ہیں، لیکن جہاں پر جو افراد ہیں جیسی جس چیز کے اوپر مصالحت ہوگی اس کا ویسے ہی اثر ظاہر ہوگا۔ توجہ کریں، وفی ہے، اشکال ضرور ہے کہ ہبہ معوضہ شامل جی اس لیے کوئی مقابل میں ہے ہی نہیں، دینے میں ہاں دینے میں ہم جو دے رہے ہیں یہ تو ہمارے جو مقابل میں کوئی چیز نہیں ہے نا، جو تملیک کر رہے ہیں تملیک ہے، لیکن تعریف ہماری اس وقت مکمل طریقے ہوگی جب تملیک عین پہ مال ہو۔ یہاں پہ کوئی تملیک تو ضرور ہے، لیکن پھر بھی جب تک معوضہ تملیک عین پہ مال نہ ہو تب تک یہ مکمل طریقے سے تعریف شامل نہیں ہوگی۔ وہ بے تو نہیں ہے، لیکن بے کے نہ ہونے کے باوجود بے کی تعریف خود ہبہ یا غیر معوضہ استقرار ہے۔ ایسے تو ہر چیز لین دین جو ہوتی ہے ایک طرفہ بھی ہو تو سب کو شامل ہوگی، تملیک عین بے عوض بھی، مقابل میں بے عوض بھی، تملک جو کر رہا ہے، جو شراء کو بیع کو جو مشتری قبول کر رہا ہے، قبول کرے گا تو مفت میں نہیں قبول کرے گا، اسے کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ ہبہ میں یہ چیز نہیں ہے، ہبہ میں ہم ہدیہ کر رہے ہیں، اپنی چیز دے رہے ہیں، مگر مقابل میں ہماری چشمداش نہیں، کوئی چیز اس کے مقابل میں نہیں لینا ہے۔ مگر ہبہ معوضہ میں خود کہہ رہا ہوں بھائی میں آپ کو یہ چیز ہبہ کر رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں، آپ مجھے فلاں چیز آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ استعمال نہیں کرتے، مجھے دے دیجئے، تو یہاں پہ تملیک عین بے مال ہوا،
یہ تعریف جو ہماری ہے مکمل طریقے سے ہبہ معوضہ کو شامل ہے. تو کہنے کی یہ آپ کی تعریف دو طریقے سے نقض ہوتی ہے. ایک عین پر جب صلح ہو تو اس مصالحت کو شامل ہے، آپ ایک حق سے گزرے مقابل میں عین لے رہے ہیں، اور دوسرے ہبہ معوضہ کو شامل ہو رہی ہے کہ آپ ہبہ کر رہے ہیں مگر مقابل میں کوئی شے تملک کر رہے ہیں، اس کی طرف سے ملکیت آپ کو دی جا رہی. ان دونوں کو آپ کی تعریف شامل ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ ان حقیقت الصلح، ایک تھوڑا سا چھوڑ کر کے، لیس هو التملیک علی وجہ المقابلۃ والمعاوضہ. حقیقت صلح یہ ہے، ایسے تو صلح کے افراد بہت زیادہ ہیں، لیکن حقیقت صلح یہ نہیں ہے کہ ہم تملیک علی وجہ المقابلہ کر رہے ہیں، علی وجہ المبادلہ کر رہے ہیں. بے میں مبادلہ ہے، مقابلہ ہے، عین کے مقابل میں مال دیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ صلح میں کیا ہے؟ صلح میں ہاں میں کسی چیز سے گزر رہا ہوں اور مقابل میں کوئی چیز مجھے مل رہی ہے، یا میں کسی چیز کو دے رہا ہوں اور اس سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے حق سے گزر جاؤ. تو یہاں پہ صلح میں کیا نام ہے، تملیک ہے، مگر تملیک علی وجہ المقابلہ نہیں ہے. بے کی تعریف میں ہم نے کیا کہا؟ مبادلۃ مال بے مال یا مقابلۃ مال بے مال. ایسی کیفیت صلح میں نہیں پائی جاتی. حقیقت صلح تملیک ہے، مگر حقیقت صلح میں بھی جب عین دیا جائے یا شے دیا جائے تو تملیک ضرور ہے، مگر یہ تملیک علی وجہ المقابلہ نہیں ہے. ولو تعلق ضمناً کیا کریں؟ ولو تعلق بالعین، اگرچہ عین سے متعلق ہو رہی ہے صلح، ایک فرد جو ہے صلح کیا ہے عین سے تعلق ہو رہی ہے، عین شے دے رہے ہیں آپ مصالحت کے طور پر، پھر بھی حقیقت صلح کیا؟ لیس هو التملیک علی وجہ المقابلۃ والمعاوضہ. معاوضہ اور مقابلہ کے طور پر تملیک نہیں کی جا رہی ہے، بل معناہ الاصلی هو التسالم. ہر جگہ حقیقت صلح کیا ہے؟ اتفاق کرنا. حقیقت صلح کیا ہے؟ تسالم کرنا. اب یہ تسالم ہو جانے کے بعد، مصالحت ہو جانے کے بعد، مصالحت میں یا عین دے رہے ہیں یا منفعت دے رہے ہیں یا حق دے رہے ہیں یا حق سے ابراء کر رہے ہیں یا اور کوئی چیز، حقیقت صلح تملیک علی وجہ المقابلہ نہیں ہے. حقیقت صلح التملیک علی وجہ المقابلہ یا معاوضہ نہیں ہے. حقیقت صلح اصل میں ہے، حقیقت کیا ہے؟ تسالم کرنا. تسالم کبھی عین پر ہوتا ہے، کبھی منفعت پہ ہوتا ہے، کبھی حق پہ ہوتا ہے، کبھی حق کا ثابت کر دینا ہوتا ہے الی آخر. ولیذا جواب ہے یہاں سے ایک جواب یہ ہو گیا کہ حقیقت صلح کیا ہے؟ تسالم کرنا ہے. دوسرا جواب یہ ہو گیا ہے، وہ ضمناً جواب ہے، وَلِذَا لَا يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ إِلَى الْمَالِ. اس لیے آپ جب کہتے ہیں بِعْتُكَ الْكِتَابِ، بِعْتُكَ الْكِتاب، بِعْتُ میں پہلا مفعول کیا ہے؟ بِعْتُكَ، دوسرا مفعول کیا ہے؟ الکتاب ہے. بے شرط تنادی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن مصالحت میں یہ نہیں کہہ سکتے صالحتک الکتاب، بلکہ کیا کہیں گے؟ صالحت علی الکتاب. اسی لیے چونکہ تسالم ہے، صلح ملکیت اصل نہیں ہے، لہٰذا ایک جواب ہمارا دوسرا بلکہ کہنا یہ چاہیے وہ یہ ہے وَلِذَا لَا يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ إِلَى الْمَالِ. لہٰذا لفظ مصالحت، لفظ صالحت بنفسہی مال کی طرف متعدی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اللہ وغیرہ استعمال کرنا پڑے گا. نعم ہوا متضمن للتملیک اذا تعلق بعین. ہاں صلح کی پانچ چھ قسموں میں سے ایک جگہ تملیک ہے. کب تملیک ہے؟ جب مقابل میں تملیک عین کیا جا رہا ہو. تو یہ بھی تملیک عین ضرور ہے، مگر یہ ضمنی تملیک ہے. اصل حقیقت صلح کیا ہے؟ تسالم. اصل حقیقت بے کیا ہے؟ تملیک عین مقابل میں مال کے. تو آپ کے کا اشکال یہ تھا کہ صلح جو تملیک عین ہو رہی ہے وہ بھی شامل ہے، بے کی تعریف کو شامل ہو رہی ہے. ہمارا جواب یہ ہے کہ صلح کی حقیقت اور ہے، بے کی حقیقت اور ہے. صلح کی حقیقت تسالم ہے، اس تسالم کے متعدد افراد ہیں. ان میں سے ایک فرد کیا ہے؟ جب مصالحت کسی عین شے پر ہو رہی ہو تو یہ تملیک عین ضرور ہے، مگر یہ تملیک عین ضمنی ہے، اصلی نہیں ہے.
نعم ہوا متضمن للتملیک اذا تعلق بعین صلح، بس ایک فرد صلح کی تملیک عین کہلائے گی، مگر وہ تملیک کیا ہے؟ ضمنی ہے، اصل تو تسالم ہے. لا انہ نفسہ نہ یہ کہ خود صلح نفس تملیک ہو، خود صلح کیا ہے؟ نفس تسالم ہے. بس ایک ہی یہ جواب ہم دے پائے، انشاءاللہ بقیہ جو ہے